بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بیان کرنا چاہتا تھا، ترمذی اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفر له وان کان فر من الضعف، کہ جو شخص یہ جملہ کہے استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، بخشش چاہتا ہوں، الذی لا الہ الا ہو، لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ پروردگار، وہ اللہ، اس سے میں معافی اور استغفار کر رہا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، الحی القیوم، جو کہ الحی ہے، زندہ ہے، القیوم ہے، اگر یہ جملہ کہتا ہے وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، استغفار کر رہا ہوں اور توبہ کر رہا ہوں اس اللہ سے جس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، جو زندہ ہے اور القیوم ہے، بذات خود قائم رہنے والا، پوری کائنات کو سنبھالنے والا، القیوم کا معنی، تو اس ذات سے میں مغفرت کر رہا ہوں اور طلب کر رہا ہوں اور توبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کہے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ وَإِن كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، اگرچہ وہ میدان جنگ سے، مقابلے سے بھاگ کیوں نہ گیا ہو۔ مقابلے سے بھاگ جانا، آپ نے وہ بخاری مسلم کی حدیث سنی ہے کہ 7 مہلک چیزوں سے بچو، اس میں 7ویں نمبر پر ہے وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ مقابلے کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، جس سے مسلمانوں کا بھی حوصلہ ٹوٹے گا اور مشرکین کا حوصلہ بڑھے گا۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، اس سے اہل علم نے کہا کہ پتہ یہ چلا کہ استغفار اور سچی توبہ اور استغفار سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ حقوق العباد والا معاملہ رہے گا تو ان سے تصفیہ کرنا اس کی شرط میں شامل ہے، لیکن یہ کچھ لوگ کہتے ہیں بعض جو روایتیں آتی ہیں نماز کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، جمعہ کے درمیان کا، یہ صغیرہ گناہوں کا کے تعلق سے ہے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے اجتنبت الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تب یہ کفارہ ہوں گے، تو کبیرہ معاف نہیں ہوگا ان کفارات سے، لیکن توبہ اور استغفار ایسی صفائی کا سامان ہے گناہوں کی کہ کبیرہ گناہ بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ استغفار اور توبہ، اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ دونوں مترادف بھی استعمال ہوتے ہیں، اور جب اکٹھا آتے ہیں تو استغفار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ ماضی میں ہم سے ہو چکا ہے پروردگار اسے صاف کر دے، ڈھانپ دے، اس کی سزا مت دے، اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں ہمیں اپنے دین اور صحیح راستے پر قائم رکھ، میں تیری راستے کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ علامہ ابن قیم نے تفصیل سے کچھ مثالیں دے کر ایک مسافر کی کہ اگر آپ کسی منزل پر جانا چاہتے ہیں اور اس منزل کی بجائے کسی اور راستے کی طرف چلے گئے، بھٹک گئے، تو اس راستے سے آپ کو جب صحیح منزل پر پہنچنا ہے تو واپس لوٹنا ہوگا، تو جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے اسے چھوڑنا یہ استغفار ہے، غلط راستے کو چھوڑ دیا، اور جس راستے پر اب چلنا ہے، واپس لوٹنا ہے، وہ توبہ ہے، یعنی غلط راستے سے، گناہ سے آپ پلٹ رہے ہیں، یہ مفارقت، یہ استغفار ہوا، اور صحیح راستے پہ آپ چلنے جا رہے ہیں، یعنی اب اس پر قائم رہیں گے، پلٹ رہے ہیں، یہ توبہ ہے۔ توبہ اور استغفار قرآن میں جگہ جگہ ساتھ آئے ہیں، توحید کے ساتھ آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی بڑی تلقین کی ہے، جہاں انبیاء کی دعوت میں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے اللہ کی ہی عبادت کا حکم دیا، وہاں توبہ اور استغفار کا ساتھ حکم دیا۔ میں نے سورہ ہود کی ایک آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، نہیں پڑھی، کہا اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام نے، اور دوسرے انبیاء کی دعوت میں بھی یہ جملے ملیں گے، اللہ تعبدوا الا اللہ انی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ کی، میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ اس کے فوراً بعد کہا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ تم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو اور پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ توحید، استغفار اور توبہ جگہ جگہ آپ کو دعاؤں میں ساتھ ملیں گے۔ یہ جو دعا میں نے آج بتانا چاہ رہا ہوں اس میں بھی ساتھ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا جو ذکر ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں بھی لا الہ الا انت پہلے توحید ہے، سبحانک تسبیح ہے، انی کنت من الظالمین اپنے گناہ کا اعتراف کر کے معافی کی طلبی ہے، استغفار ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ دنیا میں جو ہم کہتے سنتے ہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، ماضی ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے، جو گزشتہ زمانہ ہے ہم اس کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العالمین نے توبہ اور استغفار کی شکل میں ایک ایسی چیز ہمیں عطا فرمائی ہے، ایسا انعام دیا ہے کہ ہم ماضی کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ جو زمانہ گزشتہ میں ہم نے غلطیاں کی ہیں، خطائیں کی ہیں، بھول چوک اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، سچی توبہ اور استغفار کے ذریعے سے، استغفار خاص طور سے استغفار کے ذریعے سے آپ اپنا ماضی سدھار سکتے ہیں۔ توبہ سے مستقبل سدھرے گا، توحید سے ماضی، حال اور مستقبل تینوں سدھرے گا۔
تو تینوں زمانوں کی اصلاح ہے اس دعوت میں جو انبیاء نے دی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، استغفار کرو، توبہ کرو. ماضی، حال، مستقبل تینوں آ جاتا ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اس کے استغفار کے دنیا میں بھی بہت فائدے ہیں، آخرت میں اس کا اجر عظیم تو ہے ہی. استغفار جہنم سے بچنے کے لیے استغفار اور توبہ ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے. اس کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے رہیں. مشرکین مکہ نے جب عذاب کا مطالبہ کیا، سورہ انفال میں ہے غالباً یہ، سورہ انفال میں تو یا سورہ اعراف میں، تو اللہ رب العالمین نے دو جواب دیا کہ ایک تو یہ کہ جب تک آپ اے رسول ان کے درمیان موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. ایک نبی کا وجود عذاب سے رکاوٹ ہے، اور دوسرا استغفار عذاب سے رکاوٹ ہے. صرف اس ایک آیت اور اس ایک فائدے کو نظر میں رکھیے، اور آج مسلمانوں کے مجموعی حالات پر پوری دنیا میں جو ان کو بیت رہی ہے اس پر غور کیجیے. عذاب کسی کیفیت ہر جگہ ہے. غزہ فلسطین کا معاملہ تو سر فہرست ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مناظر دیکھ نہیں جاتا. ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو چکی. دنیا کے اور حصوں میں اس طرح کے مظالم ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، اور نہ جانے کون کون سے مظالم ہیں. ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، ہمارے مساجد محفوظ نہیں ہیں، اوقاف کے سلسلے میں جو ہے کوششیں جاری ہیں، وہ بھی داؤ پہ لگا ہوا ہے. کوئی چیز ہماری محفوظ نہیں ہے، اور ہمارے بڑے بڑے چھوٹے تو چھوڑیے خواص بھی جو ہے وہ خوف اور دہشت میں جی رہے ہیں، یہ خطرات کو محسوس کر رہے ہیں. ان خطرات کا دنیاوی طور سے جو بھی علاج ہو نہ ہو، تدبیر ہو نہ ہو، اس کے لیے جو کارگر ذریعہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ قلعے میں محفوظ کر لیں، بچا لیں، اس کا ایک ذریعہ ہے استغفار اور توبہ. اور جو مصیبتیں آتی ہیں اس کا ایک مقصود بھی یہ ہے. اللہ رب العالمین کی وہ آیت آپ بار بار سنتے پڑھتے ہیں، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذکرون، کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ سال میں ایک دو مرتبہ فتنے میں، پریشانیوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے. مطلب جو مصیبت پریشانیاں آتی ہیں اس کا بھی مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں جھنجھوڑ کر بیدار کرنا چاہتا ہے، اور اپنے بھٹکے ہوئے راستے سے واپس لوٹ کر صحیح راستے پہ آنے کی تعلیم دیتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے. یہ مصیبتیں ہم کو جھنجھوڑتی ہیں، صحیح راستے کی طرف بلاتی ہیں، توبہ اور استغفار پر ابھارتی ہیں. اس کا ایک مقصود یہ ہے. السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں.